نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان کے عنوان کے تحت شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہے اور آج 21 ذی الحج ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر۔ حضرت عثمان اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں اور بے شمار صفات ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی 2 خوبیاں جو نکھر کر سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں کہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی شان اور بہت بڑی صفت وہ ہے سخاوت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، دولت خرچ کرنا۔ آپ چونکہ امیر ترین تاجر تھے، امیر ترین کاروباری آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت آپ کو عطا کیا تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا تھا، اسی انداز سے آپ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتے تھے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، صحابہ سے تعاون کی، چندے کی اپیل کی، یا کسی جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فنڈ کی اپیل کی، تو سب سے آگے سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تعاون کی اپیل کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت با یک وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں عطیہ کیے، 1000 دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں عطیہ کیے، اور 70 گھوڑے اور ایک روایت میں 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں عطیہ کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیے۔ آپ اندازہ کریں 1000 اونٹ، اس کی کتنی مالیت ہوگی؟ 100 گھوڑے، ان کی کتنی مالیت ہوگی؟ اور 1000 دینار، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا تولے کا پیمانہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ 1000 دینار، یہ رقم کروڑوں اربوں روپے میں جا کے بنتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر جیسے ہی مسلمانوں سے تعاون کرنے کی اپیل کی، فوراً اتنا بڑا مال حضرت عثمان نے پیارے نبی کی خدمت میں لا کے پیش فرما دیا۔ اتنے زیادہ سخی تھے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت کو لٹانے والے تھے۔ جب اتنے زیادہ دینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھے گئے، ڈھیر لگ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو کھنگالتے، وہ جو دیناروں کی ڈھیری تھی اسے کھنگالتے اور اس میں ہاتھ مارتے اور انگلیوں سے اسے اچھالتے اور بڑے خوش ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، چونکہ مسلمانوں کو بڑی ضرورت تھی، اتنا مال و دولت ایک جگہ سے آ گیا، رسول پاک کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان، اب اگر کوئی اور نیک عمل نہ بھی کرے تو ان کی بخشش کے لیے یہی نیک عمل کافی ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بشارت دی آپ کو۔ اور حضرت عثمان ویسے بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن 10 صحابہ کرام کے جنت میں جانے کا رسول پاک نے ایک ہی مجلس میں اعلان کیا، ان میں حضرت عثمان کا نمبر 3 نمبر پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 خلیفہ بنایا، اور ترتیب فضیلت میں بھی آپ 3 نمبر پر ہیں، ترتیب خلافت میں بھی 3 نمبر پر ہے، اور ترتیب فضیلت میں بھی 3 نمبر پر ہے۔
اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر خلافت میں پہلے نمبر پر ہیں، رتبے میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ حضرت عمر خلافت میں دوسرے نمبر پر ہے، فضیلت میں بھی دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت عثمان خلافت میں تیسرے نمبر پر ہیں تو فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں چوتھے نمبر پر ہیں تو فضیلت میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس طرح کے قوالوں کی باتیں غلط ہیں، جو آج کل قوال اس طرح کی قوالیاں گاتے، دمادم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر اور علی دا چوتھا نمبر۔ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو ہم سارے صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن قانون اپنی جگہ اور مسئلہ اپنی جگہ، شریعت کا جو معیار ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آج مختصر سی گفتگو کروں گا، صرف ان کی سخاوت کو لے کر، اور ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیکر اخلاص تھے، اور کس جذبے کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کیا کہ اس کا وجود آج تک برقرار ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہوٹل اور پراپرٹی آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر مدینہ منورہ کے بینک میں ان کے نام کا ذاتی اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے۔ اور آپ حیران رہوں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آج بھی مدینہ منورہ میں ان کی جو پراپرٹی ہے، اس کا جو بجلی کا، پانی کا اور گیس کا بل آتا ہے وہ بھی حضرت عثمان کے نام پر آتا ہے۔ حضرت عثمان کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال گزر گئے، اللہ کو ان کی سخاوت والی ادا کتنی پسند آئی کہ ان کے نام کی پراپرٹی، صدقہ و خیرات، جائیداد اور وقف سلسلہ آج بھی برقرار ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ دھیان سے اس بات کو سنیں کہ حضرت عثمان کے نام پر یہ ساری چیزیں آج بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ میں کسی جگہ میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ مسلمان اس حوالے سے بڑے پریشان تھے کہ میٹھا پانی کہاں سے حاصل کریں، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا، بڑے پریشان تھے۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، اس میں میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس کے کنویں سے دستیاب ہوتا تھا۔ اب مسلمان بڑے پریشان تھے، وہ مسلمانوں کو پانی بھی نہیں دیتا تھا اور انکار کرتا تھا، اور اگر دیتا تھا تو بڑے مہنگے داموں پانی بیچتا تھا اور پانی ملتا نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو مسلمان بڑے پریشان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے جا کے بات کی کہ اگر آپ یہ کنواں بیچنا چاہتے ہیں تو میں یہ کنواں آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس یہودی نے انکار کیا، اس نے کہا میرا کاروبار اس سے چل رہا ہے، میری تو ساری پراپرٹی اور جائیداد اسی سے بن رہی ہے، تو میں تو یہ نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے بار بار آفر کی، لیکن اس نے وہ کنواں بیچنے سے انکار کر دیا، جس کنویں کا نام تھا بیر روما کا کنواں۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ بار بار وہ یہودی انکار کر رہا ہے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، جو منہ سے نکال دو گے، کوئی ریٹ نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، بس آپ منہ سے قیمت نکالیں، جتنی چاہیں آپ قیمت مانگ لیں، میں وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہودی بڑا ڈھیٹ قسم کا تھا، اس نے کہا نہیں، میں نے یہ پراپرٹی نہیں بیچنی، میں نے کنواں نہیں بیچنا۔ لیکن اس کے دل میں ایک لالچ آ گیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ایک اور آفر کی، اگر آپ یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتے پورا کا پورا، آپ آدھا کنواں بیچ دیں، آدھا اپنے پاس رکھ لیں، آپ کی پراپرٹی بھی چلتی رہے اور آپ کا کاروبار اور بزنس بھی چلتا رہے، آپ آدھا کنواں بیچ دیں۔ تو یہودی کے دل میں لالچ آ گیا اور حضرت عثمان نے کہا کہ میں آدھا کنواں بھی پوری قیمت پہ خریدوں گا، اور جو آپ آفر دیں گے میں وہ قبول کر لوں گا اور کوئی انکار نہیں کروں گا۔
یہودی لالچ میں آیا، چونکہ یہودی لالچی قوم ہے۔ آج بھی دنیا میں سارا نظام جو سود کا چل رہا ہے یہودیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہودی لالچی قوم ہے، آج بھی لالچی قوم ہے۔ اسرائیل کے اندر جو یہودی ہیں وہ اسی طرح لالچی قوم ہے، دنیا بھر کا پیسہ اپنے ملک میں جمع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لالچ میں آ گیا، وہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عثمان نے منہ مانگی قیمت دے کے، جو تقریباً 35,000 دینار بنتے ہیں، 35,000 دینار آج کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، اتنی بڑی رقم دے کے آدھا کنواں خرید لیا۔ یہودی بڑا خوش کہ اب حضرت عثمان بھی پانی بیچیں گے، میں بھی پانی بیچوں گا، اور اس طرح ان کا پانی بھی مہنگا بکے گا، میرا پانی بھی مہنگا بکے گا، اکٹھی رقم بھی مل گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں اتنی کمائی آدھے کنویں سے بھی کر لوں گا۔ لیکن حضرت عثمان نے کیا کیا؟ اب باری مقرر کر لی، ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی کنویں پر، ایک دن یہودی کی باری ہوتی، باری مقرر ہو گئی۔ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی، حضرت عثمان نے مسلمانوں میں عام اعلان کر دیا کہ آج مسلمانوں کو بالکل فری اور مفت پانی ہے، جتنا چاہیں پانی بھر کے لے جائیں، بالکل فری ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں، جتنا پانی لے جا سکتے لے جائیں۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمان پانی بھر بھر کے لے جاتے، آج کے دن بھی پیتے، کل کے دن کے لیے بھی اسٹاک کر لیتے، کئی کئی دنوں کے لیے جمع کر لیتے، اور جب یہودی کا دن آتا کوئی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ یہودی بڑا پریشان، اس نے جو جگاڑ لگایا تھا اس کا سارا جگاڑ خراب ہو گیا، وہ بڑا پریشان۔ تو مسلمان حضرت عثمان کی باری کے دن آتے، پانی بھر کے لے جاتے، اگلے دنوں کے لیے اسٹاک کر لیتے۔ یہودی کا دن آتا، یہودی منہ لٹکا کے بیٹھ رہتا، کوئی گاہک نہیں آ رہا، کوئی پیسہ نہیں بن رہا اس کا، بڑا پریشان۔ آخرکار تنگ آ کے اس نے حضرت عثمان کی خدمت میں خود ہی آ کے عرض کیا کہ آپ باقی کنواں بھی خرید لیں۔ حضرت عثمان نے باقی کنواں کا جو حصہ تھا وہ بھی منہ مانگی رقم دے کے خرید لیا، اور اس طرح یہودی جو ہے وہ قابو آیا، اور اس نے پورا کا پورا کنواں حضرت عثمان کو بیچ دیا اور آپ کے نام کر دیا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں اپنے نام نہیں کروایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا۔ پورا کنواں اتنی بڑی رقم خرچ کی، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان جب چاہیں آئیں، پانی بھریں، لے جائیں، خود پئیں، اپنی فیملی کے لیے لے جائیں، اپنے جانوروں کو پلائیں، بالکل آزادی ہے۔ پہلے تو تھا ایک دن کی باری کے حساب سے، اب آپ نے مکمل آزادی دے دی کہ یہ کنواں میں نے مدینہ منورہ اور ارد گرد کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جتنا چاہے پانی استعمال کریں۔ اہل مدینہ بڑے خوش ہوئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کا جو ایک طلب تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کنواں اسی طرح برقرار رہا، چلتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے حضرت عثمان کی سخاوت سے، اور مسلمانوں کی پریشانی دور ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عثمان کا اپنا دور خلافت آ گیا۔ یہ تو نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے، حضرت عثمان کا اپنا دور خلافت آ گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کچھ کھجور کے درخت لگوا دیے۔ وہ کھجور کے درخت بڑھتے رہے، پلتے پھولتے رہے، بڑھتے رہے۔ حضرت عثمان ان کھجوروں کے درختوں سے جو آمدن ہوتی اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دے دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان دنیا سے تشریف لے گئے، باقی ادوار میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے 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 یہ آج کل جو ہمارا دور ہے یہ آ گیا۔ یہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے، سعودی گورنمنٹ ہے، آل سعود کی آج کل حکومت ہے، اسی وجہ سے اس کو سعودی حکومت کہتے ہیں۔ ان کا دور حکمرانی آیا، انہوں نے بھی حضرت عثمان کے اس کنویں کو بھی برقرار رکھا، اور کھجوروں کا جو باغ تھا اسے برقرار رکھا، بلکہ اس کو بڑھا دیا۔ اب تقریباً اس باغ میں 1500 سے لے کر 2000 تک کھجور کے درخت موجود ہیں۔ لاکھوں روپے کی آمدن دیتا ہے وہ باغ، لاکھوں روپے کی آمدن کا سلسلہ وہاں، اور وہ جو ہے لاکھوں روپے سعودیہ کے، ہمارے تو کروڑوں ہیں پاکستان والے، پاکستان کے پیسے کی قدر کم ہے، تو کروڑوں روپے آمدن کا سلسلہ بن گیا۔ اب سعودی حکومت نے کیا کیا، آدھا مال جو ہے جتنی کمائی ہوتی، آدھی کمائی حضرت عثمان کے نام کا مدینہ منورہ کے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا۔ آدھی کمائی ادھر جمع کر دیتے، اور آدھی کمائی حضرت عثمان جس طرح کرتے تھے یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، غریبوں میں بانٹنا، آدھی کمائی صدقہ و خیرات کر دیتے، آدھی کمائی ان کی جمع کرتے رہتے۔ حضرت عثمان کے نام کا ہی بینک اکاؤنٹ کھول دیا، اور اس میں وہ ساری کمائی جمع کرتے رہے۔ کافی عرصے یہ کمائی جمع ہوتی رہی۔ جب یہ مالیت بہت زیادہ جمع ہو گئی تو مدینہ منورہ کی ایک بہترین جگہ پر، بہترین محل وقوع پر، بہترین لوکیشن پر جو ہے ایک شاندار پلاٹ خریدا گیا حضرت عثمان کے نام کا۔ حضرت عثمان کے نام کا وہ پلاٹ خریدا گیا، اس میں شاندار قسم کا VIP 5 اسٹار ہوٹل، رہائشی ہوٹل بنایا گیا۔
اور اس ہوٹل کے اندر یہ اب حاجی جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے زائرین جاتے ہیں، ان کو بھی جا کے رہائش ملتی ہے۔ اب وہ ہوٹل بالکل مکمل ہے، وہاں رہائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اس ہوٹل کی جو آمدنی ہے وہ کروڑوں روپے کی آمدن ہوتی ہے، کروڑوں ریال کی آمدن ہوتی ہے۔ اب سعودی حکومت جو ہے آدھا مال جو ہے پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کر دیتی ہے، اور آدھا مال جو آدھی کمائی ہے حضرت عثمان بن عفان کے جو ذاتی اکاؤنٹ کھول رکھا ہے اس میں جمع کروا دیتی ہے۔ اب یہ سلسلہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس نام سے پھر اور پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں اور جو ہے ہوٹل بنائے جا رہے ہیں۔ اس طرح حضرت عثمان کے نام پر جو ہوٹل بنائی گئی اس میں جو پانی اور بجلی اور گیس کا بل ہے وہ بھی کن کے نام پر آتا ہے؟ حضرت عثمان کے نام پر آتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کی جو میونسپل کمیٹی ہے، بلدیہ ہے، اس کے اندر حضرت عثمان کے نام سے یہ باغ، یہ کنواں، یہ ہوٹل، یہ ساری پراپرٹی اور جائیداد حضرت عثمان کے نام پر رجسٹر ہے۔ یہ ان کی پراپرٹی ہے، یہ ان کی جائیداد ہے، ان کے نام پر رجسٹر ہے۔ اور اس طرح حضرت عثمان کے نام کا بینک اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے، ان کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بھی بن رہا ہے، وہاں سے جو کمائی ہوتی ہے حرم شریف پر لگائی جاتی ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں میں بانٹی جاتی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کام کتنی نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا، کتنے جذبے کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فرمائی، اور 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا وہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ یہ تھی سخاوت کی برکت۔ آج ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ بھی جاری، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ پتہ چلا جب کوئی نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کو برقرار فرما دیتا ہے، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جو صاحب وقف ہوتا ہے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور اسی واقعے کے درمیان ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا تھا پورے کا پورا، اس کے بعد ایک مالدار آدمی آیا تھا، اس نے آگے کہا حضرت عثمان سے کہ یہ کنواں آپ مجھے بیچ دیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا آپ اس کی دگنی قیمت لے لیں، 2 گنا قیمت میں بیچ دیں۔ آپ نے انکار کیا۔ اس نے کہا 3 گنا قیمت لے لیں، آپ نے انکار کیا۔ اس نے کہا 4 گنا قیمت لے لیں، آپ نے انکار کیا۔ اس نے کہا 5 گنا قیمت لے لیں، جتنا آپ نے خریدا تھا پہلے ہی بڑا مہنگا خریدا تھا، 5 گنا مہنگا وہ خرید رہا تھا۔ مثلا 1 کروڑ کا ہے تو 5 کروڑ کا وہ خرید رہا تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے دے دیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرا سودا ہو چکا ہے، میرا سودا جو ہے 10 گنا مہنگا ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں مالدار ترین آدمی ہوں، اتنی میں نے قیمت لگا دی ہے اور یہ کہتے میرا سودا ہو گیا۔ اس نے کہا بتایا تو صحیح، کس نے یہ اتنا مہنگا سودا خرید لیا ہے؟ میں نے اتنی زیادہ نفع والی قیمت لگائی ہے اور آپ نے مجھے یہ کنواں نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے اور میں نے 10 گنا جو ہے پرافٹ کے اوپر یہ سودا کر لیا ہے۔ اس نے جب بار بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب جو ہے 10 نیکیوں کے برابر عطا کرتا ہے، تو میں نے اپنے اللہ سے یہ سودا کر لیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 18 ذی الحج کو ان کا یوم شہادت ہے۔ آج کل بہت سارے جاہل اور نادان حضرت علی کی محبت کے نام پر 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے ایک عید منا رہے ہیں، اور یہ بالکل جھوٹی عید ہے، غلط ہے، بدعت ہے، خرافات ہیں۔ عید غدیر کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے یوم شہادت کی نورانیت کو گہرانے کے لیے، اور جو ہے حضرت عثمان بن عفان سے یہ جو طبقہ ہے یہ محبت نہیں کرتا، اور حضرت علی کے نام کی محبت پر انہوں نے 18 ذی الحج کو ہی عید غدیر منانا شروع کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کا جو صدقہ جاریہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔